ہم انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو آسمان سے ہم پر نازل ہوتی ہیں ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ ہم پر چھا جاتی ہیں اور غم کی چادر ہم پر تان دی جاتی ہے تو ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا چارہ ہوتا ہے کہ صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ لیکن عظیم ترین اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ مجھ سے ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں جن مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی درمان نہیں ہے، جن کی کوئی تسلی نہیں ہے۔ کچھ روگ آسمانوں سے ایسے اترا کرتے ہیں کہ ان کا مرہم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے طریقے سے آزمایا کرتا ہے اور پھر ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، ان کو بخشتا بھی ہے ان بلاؤں کے صدقے اور ان آزمائشوں کے صدقے جن کو وہ برداشت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ہم پہ بھیجنی ہیں ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے، اور ہم میں سے کوئی اولاد سے آزمایا جائے گا، کوئی مال سے آزمایا جائے گا، کوئی صحت سے آزمایا جائے گا، کچھ بھوک سے آزمایا جائے گا، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا جن چیزوں سے آزمانا ہے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ ان میں سے کئی چیزوں سے اکٹھے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ کیپیسٹی کی بات ہے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پرابلمز، کچھ غم، کچھ مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ آسمانوں سے اترتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے پوری طرح سے اویلیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنے نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری انرجی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی اچھا بھلا ہے اور وہ اپنے آفس میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، گھر میں واپس آ جاتا ہے، اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، اور پھر اس کا بریک اپ ہو گیا تو اس کو غم آیا اور ٹراما آیا، اور اگر وہ مجھے میسج کرے گا یا خود اپنی زندگی میں بھی جو اس کے حالات ہوں گے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے وہ بہت بڑے غم کا شکار ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو غم بتائے ہیں، یہ جو دکھ اور کرب آپ کو بتایا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دکھ اور کرب کہاں پر کھڑا ہے؟ میں کمپیریزن کے بڑا سخت خلاف ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صحت کا مسئلہ اچانک آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، غربت آ سکتی ہے، بے پناہ، چھوٹی موٹی غربت کی بات نہیں کر رہا، کسی اپنے کی موت ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہم سب نے مر جانا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، نہ بولنے والے کو، نہ دیکھنے والے کو، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب مر جانا ہے، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے دور زمین کے نیچے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ دس از فیکٹ۔ یہ ایک خوفناک ریئلٹی ہے جو ہمارے سر پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہمیشہ نافذ ہے۔ تو کوشش کریں جتنی ہو سکے کہ وہ مسائل جن کا حل نکل سکتا ہے، وہ مسائل جن کے ساتھ نسبتاً آسانی سے جیا جا سکتا ہے، ان کا بوجھ اپنے دل پر اتنا نہ لیں کہ آپ کی انرجی کنزیوم ہو جائے اور آپ تھک جائیں اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے، انگزائٹی ہو جائے، سٹریس ہو جائے، پینک اٹیک ہونے لگیں، برے خواب آنے لگیں، آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے چلے جائیں۔ ایسے غم کا شکار نہ ہوں جو در حقیقت اتنا بڑا غم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم سب دیکھتے ہی چلے آتے ہیں کہ یہ ہم سب کی زندگیوں میں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں باپ سب کے مرتے ہیں، بیماریاں سب کو آتی ہیں، غربت سب کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جو کسی بھی وقت ہمیں دبوچ سکتے ہیں۔ ان کے لیے اویلیبل رہیے، طاقتور رہیے، ذہنی طور پر مضبوط رہیے۔ میری باتیں سنتے ہوئے ایسا احساس ہو سکتا ہے جیسے میرے اندر جذبات نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو روحانی آدمی ہوتے ہیں نا، ان کا بھرم بڑا بنا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بڑے مضبوط ہے، کچھ حد تک ہوتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھٹی میں سے اپنے بندوں کو ایسا گزارا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ غم بھی ایسے پڑے ہوتے ہیں، لیکن امپریس نہ ہوا کریں، ڈپینڈنسی میں نہ جائیں کسی بھی روحانی آدمی کی، بشمول میرے، خاص طور پہ میرے۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کی کرم فرمائی ہے، لیکن دیکھیں جو آپ کا حال ہے نا، وہی حال ادھر بھی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ یہ ہے کہ کیمرے کے آگے وہ کوٹ پہن کے بیٹھ گئے ہیں تو لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، تو بات کرنی ہے، اور پھر اللہ نے مزاج ایسا کر دیا دباؤ ڈال کے کہ کچھ چیزوں میں ذہن کو کشائش بخشی ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ لیکن غم تو غم ہے، غم تو انبیاء کو بھی آئے ہیں، آنسو تو ان کے بھی نکلے ہیں، رب کو تو انہوں نے بھی پکارا ہے۔ تو غم سے کس کو نجات ہے، کس کو مفر ہے، یہ تو آتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ غم میں سے گزرنے کا رویہ کیسا ہے۔ ڈپریشن نہیں لینا، اکیلے کمروں میں بیٹھ کے لمبی لمبی سوچوں کی قطاروں میں نہیں گم ہونا، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک بار ڈپریشن آ گیا، اگر ایک بار نروس سسٹم ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اگر ذہن پریشان ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر
ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ کہ جو غم کھاتا تھا اس کا، جس کا غم کھانے سے بچا جا سکتا تھا، خود یہ سوچے گا کہ کاش میں نے یہ غم نہ کھایا ہوتا۔ تو خود نہ لیں، تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نے میرا بڑا ساتھ دیا ساری زندگی۔ فرمایا میں اپنے غم اور اپنے رنج کی فریاد اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو نہ کریں لوگوں سے فریادیں، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ میرے ساتھ شیئر کر دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر لیا، کچھ دوست احباب کے ساتھ کبھی کبھی شیئر کر لیا، حرج نہیں ہے۔ آدمی ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہر وقت کا رونا بیکار کا رونا ہوتا ہے۔ ڈونٹ ڈو دس۔ کوئی آپ کی نہیں سنے گا، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے غم میں زندگی نہیں گزار سکتا، آپ کو خود گزارنی ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مضبوط رہنے کی کوشش کریں۔ میری تو درخواست ہی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے غم اترنے ہیں نا، ان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی توانائی کو، اپنے ذہن کو، اپنے اعصاب کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو بچا کے رکھیں۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو امتحان اللہ نے ہمارے لینے ہیں ان میں سرخرو ہونا ہے۔ تو ورنہ وہ کیا کہا تھا وہ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب پکارا ایوب نے اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، یہ غم تھا۔ تو اللہ کو پکارنا تو ہے، اللہ کے آگے رونا بھی ہے، جتنا مرضی روئیں۔ لوگوں کے سامنے سٹیبل رہنے کی کوشش کریں، ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسردگی ہے، دکھ ہے، کوئی بات نہیں، چلیں گے، جئیں گے اسی کے اندر، لیکن اب کھانا کھانا ہے اور سونا بھی ہے اور اپنی روزی روٹی کا فکر بھی کرنا ہے، اور خواتین نے اپنے گھروں کو چلانا بھی ہے، تو زندگی میں چلنا تو پڑے گا۔